بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج حدیث نمبر 361 ہمارے نسخے میں ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 447 حدیث ہے کتاب الایمان سے۔ جی، کتاب الایمان والنذور میں سے یہ حدیث ہے۔ کچھ حدیثیں اس کتاب کی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آج یہ حضرت ثابت بن الضحاک الانصاری کی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی شیخ شروع کریں۔ جی، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، وعن ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا معتمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي. کیا ہے شیخ؟ ان استفتي لها. جی، أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقضيه عنها. کافی ہے شیخ؟ اور ایک حدیث ہے۔ وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من کیا ہے شیخ؟ إن من توبتي أن أخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، عمدۃ الاحکام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب الایمان والنذور پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر حدیث جو ہمارے نسخے میں ہے 361 نمبر ہے اس کا، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 447۔ حضرت ثابت بن الضحاک سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تحت الشجرہ بیعہ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی انسان اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی قسم کھاتا ہے، یہ کہتا ہے نظر کے طور پر یا اپنی بات منوانے کے لیے، اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ یہودی ہے، اگر ایسی بات نہیں ہے تو چاہے جھوٹی کھائے یا عمدن کھائے، تو بہر صورت اپنے مذہب یعنی اللہ کی قسم کے علاوہ دیگر مذاہب کی قسم کھانا یہ
انسان کو مخرج من الملہ یعنی باہر کا راستہ بتا سکتا ہے، اسلام سے باہر لے جانے والی چیز ہے. تو اس لیے انسان کو ایسے سارے کاموں میں بہت محتاط ہونا چاہیے جس میں بھی وہ قسم کھاتا ہے. تو اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کسی بھی ملت کی قسم کھاتا ہے، جھوٹ ہو، جان بوجھ کر ہو، فہو کما قال، تو وہ اسی ملت کا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے ہی ہے. اس کے علاوہ بعض جو دیگر بڑے گناہ بتلائے گئے، اس میں یہ بھی بتلایا من قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ، جو آدمی اپنے آپ کو کسی چیز سے ہلاک کرے گا قیامت کے دن اسی چیز کے ذریعے سے اسے عذاب دیا جائے گا. ولیس علی رجل نذر فیما لا یملک، آدمی اگر کوئی چیز کا مالک نہیں ہے تو اس میں وہ نظر نہیں مان سکتا، یا مانے تو بھی وہ لغو سمجھی جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو دیکھیے سب سے پہلے یہاں پر حدیث میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی قسم نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے، نہ جھوٹ، نہ جان بوجھ کر. کسی بھی صورت میں قسم اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی نہیں کھا سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی قسم کھاتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، اگر یہ بات ایسی نہ ہوئی تو گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس کے بعد اس کے اندر جو دوسری بات کہی گئی ہے، من قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ، جو آدمی جس چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا وہ اسی چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو آخرت میں عذاب دیتا رہے گا، چاہے چاقو ہو، گولی ہو، یا اور تلوار ہو، کوئی بھی چیز ہو. کیونکہ یہ جو نفس ہے یا یہ جو جان ہے یہ انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر یہ سارے ہی اعضاء انسان کو دیے ہیں، اور اس کو بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے آدمی اپنی من مانی نہیں کر سکتا، جب چاہا اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، ایسی بات کی اجازت نہیں ہے. اس حدیث میں ایک اور جملہ کہا گیا وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، ایک آدمی اگر کسی چیز کے کسی کے مال میں نظر مان لیتا ہے، گویا کہ مثلا میں یہ کہوں کہ میں نظر مان لیتا ہوں کہ میں اپنے دوست کے پاکٹ سے 10 ریال صدقہ کروں گا، تو دوست کی پاکٹ کے آپ مالک نہیں، تو لیس علی رجل نذر فیما لا یملک، اس طرح کی نظر ماننا یہ لغو ہے، یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ بیکار ہے، وہ نظر معتبر نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے لعن المؤمن کا قتل، مومن کے اوپر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے. کیا مطلب ہے مشائخ اس کا؟ کہ اگر کیا کوئی آدمی کسی پر لعنت بھیجا تو گویا کہ اس نے کیا ہے اس کو قتل کر دیا، پھر وہ قاتل سمجھا جائے گا؟ نہیں، کیا ہے اس کا مطلب مشائخ؟ جی مشائخ. مومن کو لعنت بھیجنا گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا، ایسا کچھ. یہ تو خیر ضمائر کے اعتبار سے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا معنی تو بدیہی ہے، کھلا ہے، واضح ہے. جی مشائخ اور کوئی کچھ کہیں گے؟ بس جرم بڑا ہے بلکہ بتانے کے لیے ایسا کہا گیا. جی
یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے. جس طرح ایک انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے اس کا اتنا بڑا گناہ ہے. بالکل لعنت بھیجنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑی بات ہے. لعنت کرنا، لعنت بھیجنا، بعض لوگوں کے زبان پر لعنت چڑھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ہر چھوٹی بڑی بات پر مومن پر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ یلعن، اللہ یلعن، لعن اللہ فلان. تو یہ جو لعنت بھیجنے کی عادت ہے یہ بالکل بہت ہی خطرناک عادت ہے. انسان اس طرح لعنت مسلمان پر نہ بھیجے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا لعن المؤمن کا قتل. اتنی بڑی بات ہے، اس کو لوگ ہلکے میں نہ لیں. یعنی یہ عذاب کی برابری ہے، گویا کہ قتل کرنے والا جو گناہ کیا ہے اس کو عذاب ہوگا، تو اسی طرح اس کو بھی عذاب ہوگا. یعنی یہ بھی عذاب کا مستحق ہے. جس طرح قتل کرنے والا ایک عذاب کا مستحق ہے، یہ بھی اسی طرح گناہ میں برابر کا شریک ہے. اس کے لعنت بھیجنے والے کو بھی گناہ ہوگا، قتل کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا. تو یہ ہلکا نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے. اس میں گناہ کو مساوی بتلایا گیا ہے. اس کو لعنت بھیجنا اس کے قتل کرنے کی طرح ہے، یعنی فی الاثم، لعن المؤمن کا قتل ہی فی الاثم، گناہ میں. اور اسی طرح من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة. اگر کوئی آدمی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کے ذریعے سے کچھ زیادہ پیسے کمانے کے لیے، مثلا کوئی چیز آتی نہیں ہے، کوئی فن آپ مثلا جانتے نہیں، بس یوں اپنی شہرت کے لیے کہہ دیے کہ میں وہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. یا ہے کہ اگر کہیں آپ ملازمت کرتے ہیں، اپنی دھاک بیٹھانے کے لیے مختلف علوم و فنون کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تاکہ آپ کو وہاں پر ترقی ملے آپ کی ان باتوں کی بنیاد پر، تو گویا کہ من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة. اللہ تعالیٰ اس کو اور کم کر دے گا. تو یہ بہت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو نہ جانتے ہوئے بھی مختلف چیزوں کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح یہاں پر دیکھیے یہ جو بات کہی گئی کہ اگر کسی نے کسی اور کی ملکیت میں کسی قسم کی قسم کھا لی یا نظر مان لی ہے تو وہ لغو سمجھی جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، سب سے پہلے مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ آدمی شریعت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور شریعت کی قسم نہ کھائے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے یہ، بلکہ سخت حرام ہے. اب اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی قسم کھاتا ہے اپنے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی، تو کیا اس کے اوپر کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہاں پر اس میں علماء میں اختلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ آدمی توبہ استغفار کرے اس طرح کی باتیں کرنے والا. اس کے بعد اس حدیث سے دوسرا جو مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو قتل کرتا ہے اس کا گناہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی دوسرے آدمی کو قتل کر رہا ہے. اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن آیت میں بیان کیا، من قتل متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما. تو یہ بہت ہی سخت وعید اس کے تعلق سے آئی ہے کہ لعنت کا، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا وہ مستحق ہے، اس کے غضب کا مستحق ہے. تو اس طرح انسان جب اگر اپنے آپ کو بھی قتل کرے گا تو اس کو بھی جہنم میں وہ سزا ملے گی اور خود اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا. اس کے بعد تحریم ادعاء الانسان ما لیس فیہ من علم او نسب. یہ دیکھیے انسان جو ہے مختلف قسم کے دعوے کرتا ہے، خواہ نسب میں ہو، علم میں ہو، بہادری میں ہو،
اور کسی بھی قسم کی چیزوں میں ہو، اگر آدمی دعویٰ کرتا ہے وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے یا وہ چیز وہ نہیں جانتا ہے تو ایسا دعویٰ کرنا یہ حرام ہے۔ یہ صرف نہ مذاق کے لیے نہ اور کسی کیا سنجیدگی کے طور پر، کسی بھی طور پر جو کام آپ نہیں جانتے ہیں اس کا آپ کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کے دعوے کرتا ہے ریاکاری اور تکبر کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ حقیر بنا دے گا، اس کو اور زیادہ ذلیل کر دے گا۔ اچھا، اسی طرح نظر جو ہے یہ منعقد ہی نہیں ہوگی جس چیز کا مالک نظر کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے مثال دیا کہ آپ کسی اور کے پاکٹ سے صدقہ کرنے کی نظر مان لیتے ہیں، جب آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں اس کے پاکٹ کے تو آپ اس کے پاکٹ سے صدقہ کرنے کی نظر ہی نہیں مان سکتے، یہ بھی لغو شمار ہوگا۔ اسی طرح یہ کہ آدمی اگر کسی اور مذہب کی قسم کھاتا ہے تو فَهُوَ كَمَا قَالَ، یعنی آدمی اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یہ چیز بہت ہی خطرناک ہے، اس طرح کی باتوں سے بالکل انسان کو بچنا چاہیے۔ تو آج ہم لوگ یہاں پر کتاب الایمان والنذور میں کتاب الایمان مکمل ہو گیا ہے، یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جب پڑھیں گے تو باب النذور سے ہم لوگ یا باب النذر سے ہم لوگ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔